بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم ٹویٹر پر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے شائع کی گئی خبر، جس میں ایودھیا کے اندر بننے والی مسجد جو کہ بابری مسجد کے بدلے میں جگہ دی گئی تھی، اس کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ایودھیا کی مسجد شریعت کے خلاف، وقف ایکٹ کے تحت بھی مسجد یا مسجد کی زمین کسی دوسری چیز کے بدلے میں نہیں لی جا سکتی۔ پرسنل لاء بورڈ، جی ہاں، تفصیلی رپورٹ کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں، ایودھیا آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ نے ایودھیا میں بننے والی مسجد پر اعتراض کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسلمان مسجد کے بدلے زمین لینے کی بات کو مسترد کر چکے ہیں، تو ایسی مسجد کی تعمیر بے معنی ہے۔ آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ کے رکن اور قانون داں ظفر یاب جیلانی نے کہا ہے کہ گزشتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایودھیا میں مجوزہ مسجد وقف ایکٹ کے خلاف ہے اور شریعت کے مطابق بھی ناجائز ہے۔ حالانکہ ایودھیا میں مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ کے سیکریٹری اطہر حسین نے کہا ہے کہ ہر کوئی تشریح اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے اور جب زمین سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الاٹ کی گئی ہے تو یہ ناجائز نہیں ہو سکتی۔ واضح ہو کہ ایودھیا کے دہنی پور گاؤں میں 5 ایکڑ زمین پر بننے والی مسجد اور ایک اسپتال اور لائبریری کو آخری شکل دینے کے لیے انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کے لکھنؤ دفتر میں اس پر پیش رفت شروع ہوئی تھی۔ اتر پردیش کے ریاستی سنی مرکزی وقف بورڈ نے مذکورہ اراضی پر مسجد اور دیگر سہولیات کے فروغ دینے کے لیے انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کی تشکیل کی ہے، لیکن اس پر پرسنل لاء بورڈ کے رکن ظفر یاب جیلانی نے شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقف ایکٹ کے تحت مسجد کی زمین کسی دوسری چیز کے بدلے میں نہیں لی جا سکتی۔ وقف خود شرعی قانون پر منحصر ہوتا ہے، ایودھیا میں بننے والی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں مسجد وقف ایکٹ کے منافی ہے تو شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وقف ایکٹ کی بنیاد شریعت پر ہے۔ ظفر یاب جیلانی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر بھی رہے ہیں۔ ادھر ان کے اعتراض کے بعد اطہر حسین نے بتایا کہ مسجد کا نام دھنی پور مسجد رکھا گیا ہے۔ اس میں سپر اسپیشلٹی اسپتال، کلچرل ریسرچ سینٹر، لائبریری اور کچن بنے گا۔ مسجد کیمپس کا ڈیزائن آرٹیکٹ ریلیز ہونے کے بعد اس کا نقشہ پاس کروانے کی کارروائی شروع ہوگی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کے دن اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اور کارگزار رکن قاسم رسول الیاس نے بھی اس مسجد کی تعمیر پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کے لیے کسی اور زمین پر مسجد کی تعمیر کی تجویز کو خارج کیا تھا۔ ہم مالکانہ حق مقدمہ ہار گئے ہیں، اس لیے ہمیں مسجد کے لیے زمین نہیں چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ حکومت کے دباؤ میں ہے۔